صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ اچھا میرے برادر عزیز بالکل صحیح فرما رہے تھے، کیونکہ جو آ رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ حال فول ہے، وہ وہیں بیٹھتے جا رہے ہیں۔ تھوڑا تھوڑا سا آپ حضرات آگے آ جائیں گے نا تو بہت جگہ بن جائے گی۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انما اعظکم بواحدہ۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ آپ سے درخواست کریں گے مرحوم سید عرفان حسین عابدی، ابن قربان حسین عابدی اور اس خانوادے کے دیگر مرحومین کے لیے، شہداء ملت جعفریہ اور علماء کرام مراج عظام جو ہم میں نہیں رہے، اور ایک اچھی یہاں کی شخصیت مجھے آج ہی خبر ملی ہے، بہت ہی جس کو کہنا چاہیے کار خیر کرنے والے تھے، یعنی غربا کی مدد بہت کرتے تھے۔ امجد صدیقی صاحب کا بھی انتقال ہوا ہے، انہیں بھی شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ۔ صلوات عنایت فرما دیجیے گا محمد آل محمد۔ اسے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات بھیجیے گا۔ سورہ سبا، اس کی ایک آیت کا انتخاب ہم نے کیا ہے، پوری آیت کی تلاوت اب کیے دیتے ہیں وقت بچانے کے لیے۔ ہم نے پہلے حصے کا کہتے ہیں، قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادہ ثم تتفکروا۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اے حبیب ان سے کہہ دیجئے، قل انما اعظکم بواحدہ، میں تمہارے لیے نصیحتیں لے کر آیا ہوں۔ کیا نصیحت لے کر؟ ان تقوموا للہ، اللہ کے لیے نکل پڑو، گھروں سے قیام کرو، یعنی اللہ کی دعوت کے لیے نکلو۔ لوگوں سے کہہ دیے کہ لوگوں کو اللہ کی دعوت، اللہ کے لیے نکلیں، مثنی وفرادہ، چاہے اکیلے نکلیں چاہے دو کر کے نکلیں، مطلب ایک نکلیں یا جمع کریں، لیکن نکلو اللہ کے لیے، گھر سے نکلو۔ ثم تتفکروا، اور پھر اس کے بعد ذہن میں رکھو، غور کرو اس بات، جو تمہارا ساتھی ہے، تمہارا صاحب، یعنی اشارہ ہے پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ صلوات بھیجیے محمد عالم۔ یہ جنون نہیں، معاذ اللہ، یہ جنون کی حالت میں نہیں ہے جو تمہیں نصیحت ہے۔ ان ہوا الا نذیر لکم، یہ سوائے اس کے کہ تمہیں ڈرائے۔ کس چیز سے ڈرائے؟ تمہیں اس چیز سے ڈرائے جو عذاب درپیش ہے، بین ید عذاب شدید، وہ جو عذاب آنے والا ہے یہ ڈرانے والا ہے تم کو، اس لیے ہم نے بھیجا تھا کہ تم گھروں سے نکلو، اس کا ساتھ دو اللہ کے راستے میں۔ ڈرانے والے ڈراتے ہیں، سمجھاتے ہیں، آگے والے حالات کے لیے سمجھاتے ہیں نا، تو پیغمبروں کا کام کیا؟ وہ عذاب سے ڈرا رہے ہیں کہ عذاب سے ڈرانے والا ہے، اس کی باتوں کو ایسے نہ لے لو۔ یہ آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے انشاءاللہ ان 3 مجالس کے لیے۔ اور موضوع یاد رکھیے کہ قیادت اور رہبری، اور ذرا سی تشریح کر دیں کہ قیادت اور رہبری کا دفاع، اور ذرا سا آگے بڑھا دیں، موضوع سے متعلق کر دیں اس کو 3 دن کے لیے، تو یوں سمجھیے کہ معصومہ کونین جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ذات کس طرح سے آپ نے رہبری کا دفاع کیا ہے، قیادت اور رہبری کا دفاع کیا ہے نا، یہ موضوع رہے گا انشاءاللہ۔ کوشش کریں گے کہ جوانوں کو، ظاہر بزرگ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، جوانوں کو کچھ مطالب دے جائیں وقت پہ انشاءاللہ۔ دیکھیں وقت کے میں کہہ تو رہا ہوں کہ انشاءاللہ آئیے، لیکن آج بھی جو ٹریفک کا حل ہوا وہ میں ہی جانتا ہوں نا، اور آپ بھی جانتے ہیں، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، لیکن کوشش یہ ہوگی کہ 8 بجے ہم بیٹھ جائیں، کیونکہ یہاں کے بعد بھی پروگرام ہے۔ تو یاد رکھیے، دیکھیے یہ انوار معصومین جو ہے نا، 14 معصومین،
معاذ اللہ ایسا تو نہیں کہ اللہ نے کوئی گنتی پوری کی ہے کہ پنجتن 5 امام 12 معصوم 14، گنتی تو پوری نہیں کی نا اللہ نے۔ یاد رکھیے کہ ہر معصوم کے نور کی خلقت کا ایک مقصد ہے، یعنی اس کا ایک الگ مقام ہے، ایک الگ مقام، ورنہ ضرورت نہیں تھی، ایک پر بات ختم ہو جاتی نا، الگ، یعنی ضرورت ہے تو خلق کیا ہے ہر ایک کے ضرورت۔ دیکھیے پنجے تن میں بھی سب کا اپنا اپنا مقام۔ اگر یقین جانیے کہ اگر چند دن تک معصوم کونین سلام اللہ علیہ کے فضائل میں پڑھتا چلا جاؤں تو بہت سارے لوگ غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جائیں گے، جیسے مولا علی کے بارے میں ہو گئے۔ اب میرا جملہ سمجھ میں آیا آپ کی؟ یعنی آج جو میں باتیں کروں گا اس سے ایسا ہوگا، اور ایسا ہوا کہ بعض جگہ لوگ کیا ہوا، جیسے مولا علی کے بارے میں شبے میں پڑ گئے نا۔ اچھا میرے برادر عزیز نے یہ بھی کہا تھا کہ موبائل بند کر لیں، ہے نا، کہا تھا نا، میں نے نہیں کہا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ یا چلیے اللہم صلی علی محمد۔ دیکھیے ریکارڈنگ کا وہ ریکارڈ ہو رہی ہے نا مجلس سے، لیکن میں آپ کو اصل بات بتاؤں، میں ڈسٹرب ہوتا ہوں جب وہ سامنے موبائل چل رہے ہوتے ہیں نا، میری توجہ بڑھ جاتی ہے۔ وہ بظاہر ہے کہ اتنا بہت بڑا عالم نہیں ہوں میں، کبھی کبھی مضمون میرا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، میں ہوتا ہوں پتہ نہیں کیا ریکارڈ کر رہا ہے، اس میں سے نکالے گا 10 سیکنڈ کے بعد میرے جملہ کہیں پھیلا دے گا، میری مصیبت کر دے گا۔ آج کل یہ بھی تو ڈر سب سے بڑا ہے نا کہ پوری تقریر میں سے 15 سیکنڈ نکالو، اس کا کام ہو گیا، اس کو 2 ملین ویور مل گئے اور پتہ نہیں کیا کیا مل گیا، ساتھ میں گناہ بھی مل گیا، اور گناہ کبیرہ بھی مل گیا۔ کیونکہ شخص ابھی مضمون میں ہمارے آ جائے کہ شخصیت کشی شدید ہے کسی کو قتل کرنے سے۔ قتل الشخصیت اشد من القتل الشخص، کسی شخص کی شخصیت کو قتل کر دینا اس کو قتل کرنے سے زیادہ شدید ہے نا۔ ہمیشہ کے لیے بیچارہ وہ خوار ہو جائے گا نا، مرنے کے بعد بھی خوار رہے گا۔ جس کی شخصیت کو قتل کر دیا جائے، جس کی شخصیت، یہ سب آ جائے گا آج کی مجلس میں انشاءاللہ۔ ان 3 دن میں آپ سے بات کریں گے۔ تو اب جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ ہر ایک کی خلقت کا ایک مقصد ہے۔ اب میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ اگر میں صرف معصوم کونین کے فضائل پڑھتا چلا جاؤں تو ابھی ایسا ہوا ہے کہ کچھ لوگ اس بارے میں بھی غلط فہمی میں پڑ گئے ہیں، شبے میں۔ مولا عارفان کے بارے میں شبے میں پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ حضور کا فرمان تھا کہ یا علی تیرے بارے میں ایک گروہ شبے میں پڑ جائے گا۔ جیسے عیسیٰ کے بارے میں مثال بھی دی تھی اللہ کے رسول، جیسے عیسیٰ کے بارے میں شبے میں پڑ گئے تھے، ایسے آپ کے بارے میں بھی، یا علی آپ کے بارے میں بھی ایک گروہ شبے میں پڑ جائے گا۔ یقین جانیے معصوم کونین کی ذات ایسی گرامی۔ اب میں ایک جملہ کہوں آپ سے اور پھر تشریح کریں، ہم دلیل کے بغیر چلتے نہیں، آپ کو معلوم ہے ہم دلائل دیتے چلے جائیں گے۔ معصوم کونین وہ ہستی ہے جس کا تعارف رسول نے نہیں کرایا، جس کا تعارف علی نے نہیں کرایا، جس کا تعارف حسنین نے نہیں کرایا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کچھ اور کہنے والا ہوں، میں کچھ اور نہیں کہنے والا، میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ فاطمہ وہ ہستی ہے جس نے رسالت کا تعارف کرایا، ولایت کا تعارف کرایا، امامت کا تعارف کرایا۔ اب سمجھ میں آئی میری بات؟ میں نے کہا تھا نا جو آپ کے ذہن جا رہے ہیں، میں وہ جملہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ معرف یعنی معصوم کونین کے نور کی خلقت کا ایک وہ مقاصد الگ ہے، ایک مقصد جو ہے نا وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر معصومہ کی ہستی نہ ہو تو نہ عصمت کا حصار بنے گا، نہ رسالت کے گرد بنے گا، نہ ولایت کے گرد بنے گا، نہ امامت کے گرد بنے گا۔ ابھی بتا دیتے ہیں آپ، ابھی بتا دیں گے، آج تو مقدمہ طے کر رہے ہیں نا، آپ کو بتا دیا رہے کہ مدافع۔ دیکھیے یاد رکھیے، رہبری اور قیادت جس قوم کے پاس نہ ہونا وہ زندہ رہ کے بھی مردہ ہے، زوال، اس قوم کا زوال ہو جاتا ہے۔ لہذا پہلا حملہ دشمن کہاں پہ کرتا ہے کہ قیادت کو راستے سے، رہبری کو۔ اب آپ اس کو وسیع معنی میں لے لیں، سمجھے نا جو میں بات کر رہا ہوں، آپ اس کو امامت کے معنی میں لے لیں، جس معنی میں وسیع معنی میں لے لیں، یہ وسیع معنی رکھتا ہے جو میں بات کر رہا ہوں، یہ وسیع معنی، اس کے وسیع معنی ہیں، ٹھیک ہے۔ رہبر کو سامنے سے ہٹا دو، قیادت کو سامنے سے ہٹا دو، اب وہ چاہے امام ہو چاہے وہ نبی ہو، جب یہ سامنے سے ہٹے گا تو اس کی مومنٹ، اس کی تحریک خود بخود ہی ختم ہو جائے گی۔ رہبر سامنے سے ہٹا،
اب آپ کے سامنے دنیا میں آج بھی ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا کہ پہلی کوشش کیا کی جائے گی کہ رہبری کو سامنے سے، جب رہبری کو ہٹا دیں گے تو مسئلہ ختم. اور جب اس میں ناکام ہو گئے، ناکام ہو جاتے ہیں، رہبری کو ختم کرنے میں ناکام ہو جائیں گے، قیادت کو ختم کرنے میں ناکام ہو جائیں گے، تو پھر کیا حربہ استعمال کریں گے؟ کردار کشی، پست لوگوں کے ذریعے سے، پست زبانوں کے ذریعے سے. تاریخ بتا رہے ہیں آپ کو، پست لوگوں کے ذریعے سے، پست افراد کے ذریعے سے، جاہلوں کے ذریعے سے. اب اور اس سے زیادہ الفاظ ممبر سے میں استعمال نہیں کر سکتا، وہ دوسرے لوگ ماشاءاللہ آرام سے استعمال کر جاتے ہیں. اور بھی الفاظ ہیں بڑے اچھے اچھے، لیکن نہیں لے سکتا ان کے لیے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یاد رکھیں یہ کیوں، پہلے دیکھیں کیوں اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو وہاں تک ایک مقام تک پہنچایا. کیوں فرماتے ہیں بضعۃ منی؟ اس پہ ہم نے مجلسیں پڑھی ہیں بہت، ہمیں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں، صرف اشارے دے رہے ہیں آپ کو. کیوں فرمایا؟ فاطمہ میرا جز ہے، حصہ ہے، جگر کا ٹکڑا نہیں بھائی. وہ تو ہم تشریح کرتے ہیں، تشریح میں کہتے ہیں، کوئی حرج بھی نہیں کہنے میں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. حصہ بھائی، حصہ، جگر کا ٹکڑا نہیں، حصہ میرا جز. جز کا مطلب سمجھتے ہیں نا، جز ہے میرا، یعنی مجھ سے الگ نہیں ہے فاطمہ. جگر کا ٹکڑا تو ہم سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ دیتے ہیں علماء اور ذاکرین کہ بھئی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جز ہے، بضعۃ منی، میرا حصہ ہے، میرا حصہ ہے، یعنی مجھ سے الگ نہیں ہے فاطمہ. اسی لیے تو کہا نا کہ جو اس کو اذیت دے گا، جو جز کو تکلیف دے گا، وہ کل کو تکلیف دے گا کہ نہیں دے گا؟ یہ جز ہے ایک چھوٹا سا، اس کو تکلیف ہوگی تو پورے کل کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یہ مطلب ہے بضعۃ منی، کہ میرا جز ہے، اس جز کو جو اذیت دے گا وہ من اذاہ فقط اذانی. یہ ساری باتیں آپ سنتے رہتے ہیں نا، ہم صرف آپ کے ذہنوں کو جو مطلب بیان کرنا چاہ رہے ہیں نا اسے قریب لانا چاہ رہے ہیں. کیوں فرمائے؟ کیوں آپ اپنی مسند پہ بٹھاتے ہیں؟ کسی کو نہیں بٹھایا اللہ کے رسول نے اپنی مسند پہ، یاد رکھیے گا. بلکہ کسی نے بیٹھنے کی جرت ہی نہیں کی. میں ممبر کی بات نہیں کر رہا، میں اس مسند کی بات کر رہا ہوں جہاں آپ تشریف فرما ہوتے تھے. اور اگر کسی نے بیٹھنے کی کوشش کی تو اس کی اپنی ہی بیٹی نے مسند کھینچ لی، ہے نا؟ اب یہ ظاہر ہے کہ صاحبان علم کا مجمع اور ویسے بھی مجلسی مجمع، اشاروں میں جو مزہ آتا ہے نا، وہ صراحت کے ساتھ کہنے میں مزہ نہیں آتا. تو سمجھ گئے نا کہ اگر کسی نے اس مسند پہ، اس جگہ پہ بیٹھنے کی کوشش کی تو ان کی صاحبزادی نے مسند کھینچ لی. بھئی یہ کیا کیا؟ کہا یہ رسول کی مسند ہے، آپ کہاں، بس یہ آپ کہاں میں سب کچھ ہو گیا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اور میرے جو بچے نہیں سمجھے نا بیٹا، گھر جا کے بڑوں سے ضرور پوچھنا، بڑوں کا بھی امتحان ہو جائے گا کہ بڑوں کو بھی معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے جو میں نے کہا. ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد. ہے اب سمجھ میں آیا کیوں صحیح ترمذی، کیوں سیاہ ستہ میں ہے یہ بات کہ جب بھی، ایک بار نہیں، جب بھی رسول کی بیٹی فاطمہ تشریف لاتی تھی حضور اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے. اور صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے، قام الیہا ورحبہا، خوش آمدید کہتے تھے. رحبہا یعنی مرحبا کہنا، اردو میں خوش آمدید، عربی میں مرحبا، ہے نا؟ تو رحبہا، خوش آمدید کہتے تھے اپنی بیٹی. اور اپنی جگہ پہ اپنی بچی کو بٹھا دیتے تھے، یعنی خود ہٹ جاتے تھے اور اپنی بیٹی کو. یہ سیاہ کی حدیث ہے میرے عزیزو، ہمارے یہاں تو ہے، وہاں سیاہ میں لکھا کہ ہاں یہ ہے. اپنی ایک بار نہیں، بار بار، جب یعنی جب بھی صاحبزادی تشریف لاتی تھی اپنی جگہ پر بٹھا دیتے تھے. ایسے ہی ہے. اچھا اب اس کے بعد چلیے آگے. کیوں فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا؟ اس پر ہم نے الگ مجلس پڑھی ہے، لیکن ہم نے کہا کہ صرف اشارے کرتے چلے جا رہے ہیں. فاطمہ تو ظاہری معنی لے رہے ہیں، باطنی معنی ہم کبھی بتا چکے اس کا تفصیل سے. ظاہری معنی لے رہے ہیں، اپنے بابا کی ماں فاطمہ. کیوں کہا؟ بعد والوں کے لیے یہ یاد رکھے نا کہ اگر فاطمہ کے ساتھ جو بھی سلوک کرو گے وہ سلوک میری ماں کے ساتھ ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو بھی سلوک تم کرو، اچھا یا برا، اچھا سلوک کرو گے تو وہی درجہ ملے گا کہ تم نے میری ماں کا احترام کیا.
اگر اسے اذیت دو گے تو تم نے میری ماں کو اذیت دی. یہ ظاہری معنی بتا رہا ہوں, فاطمہ تو ام ابیہا کا. باطنی معنی الگ ہے, وہ ہم تفصیل سے کبھی بیان کر چکے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیوں؟ کس لیے؟ جیسے جناب سید الشہداء کے بارے میں حدیث, بچے بچوں کو یاد ہے, حسین منی, ہے نا, حسین مجھ سے, میں حسین سے. اس کی تفسیر آپ سنتے رہتے, بس یاد رکھیے گا کیوں یہ مقام دے رہے ہیں, کیوں اتنا بڑا مقام ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہوگا کیا جب وصال فرمائیں گے بعد میں, تو ایک ایسے دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا جائے گا. دیکھیے معصوم مجبور نہیں ہوتا. میں کبھی بھی مولائے عارفان کے لیے یہ لفظ بلکہ کسی معصوم کے لیے استعمال ہی نہیں کر سکتا کہ مولا مجبور ہو گئے. مجبور. امام حسن مجتبیٰ صلح پہ مجبور ہو گئے, نہیں ہو نہیں سکتا. یاد رکھیے مشیت الہی کے تابع ہوتا ہے معصوم کا مزاج, ہے نا. اور قرآن گواہی دے رہا ہے نا, میں تھوڑی کہہ رہا ہوں. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ, یہ کچھ چاہتے ہی نہیں مگر وہ چاہتے ہیں جو ان کا اللہ چاہتا ہے. یہ اسے کہتے ہیں مزاج ربوبیت. اسے کیا کہتے ہیں؟ مزاج ربوبیت. مشیت الہی ہے کہ کب تلوار چلانی ہے, کب تلوار نہیں چلانی. ایسے موقع پر ابن ابی الحدید معتزلی نے خود یہ بات لکھی. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ لینے آئے تھے کہ چلیں بیعت کریں, چلو. وہ لکھتا ہے کہ نہیں, اصل مسئلہ یہ نہیں تھا, یہ اس لیے آئے تھے کہ علی کو قتل کیا جائے. علی کو ظاہر نہیں آئیں گے, لہذا قتل کر دیا جائے گا پہلے مرحلے میں قیادت کو, کیونکہ اس وقت کنٹرول تو ہو چکا تھا نا سارا. علی کو قتل کرنے آئے تھے. وہ میں نہیں لکھ رہا بھائی, ابن ابی الحدید معتزلی لکھ رہا ہے, کہتا قتل کرنے آئے تھے. لیکن اس قتل سے بچانے والی ذات کون سی تھی؟ اب سمجھ میں آیا آپ کی بات, کہ یہاں وہ دفاع کر رہی ہے حریم ولایت کا, اللہ کے رسول کی بیٹی جو علی کی سپر بنے. علی جو رسول کی سپر, علی جو اسلام کی سپر, اس موقع پر علی کی سپر کا کام دیا تھا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ. یاد رکھیے. ابھی بہت ساری باتیں آئیں گی, ممکن ہے ابھی ایک دو جملے آپ کو پریشان بھی کریں میرے, لیکن نہیں, میں بالکل جب تک تشریح کھول کے بیان نہیں کر دوں گا مطلب کو, اس وقت تک میں آپ کے سامنے سے انشاءاللہ, زندگی ہے تو جانے والا نہیں ہو, اطمینان رکھیے. انہوں نے مجھے ویسے بھی کہہ دیا کہ وقت کی کوئی قید نہیں, آپ 2 گھنٹے پڑھے, 3 گھنٹے پڑھے, 4 گھنٹے پڑھے, آپ کی مرضی ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. جزاک اللہ, اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. تو خیر اب سمجھ میں آئی بات کہ پہلے مرحلے میں کیا تھا, دفاع کرنا تھا. دفاع. فاطمہ کون ہے؟ جو سپر بنی. اچھا انصاف سے بتائیے, اکثر لوگ ہمارے یہاں بھی اعتراض کرتے ہیں, ان کو بھی ہم بڑے پیارے اور محبت والے انداز میں جواب دیتے رہتے ہیں, اور پھر سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو یاد رکھو, ایک بات کو یاد رکھو, علی گھر میں ہے نا. واقعی کتنی بڑی بات ہے بھائی. عام آدمی, آپ اور ہم, دیکھیے انسانی فطرت ہے, ہمارے آپ کے سامنے ہمارے بچوں کو, ہمارے اہل و عیال کو خدا نہ کرے کوئی اذیت دینے کے لیے آ جائے, وہ دوسرا لفظ میں نہیں کہہ رہا, تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہمارے سامنے ہمارے بچوں کا, یا ہمارے بچوں کے سامنے ہماری توہین کی جائے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو علی صاحب ذوالفقار. یاد رکھیے مسئلہ صرف اتنا سا تھا, کتنے لوگ آئے علی کے پاس, یہ بھی تاریخی اشارہ آپ ایک دم سمجھ جائیں گے. کچھ لوگ تھے جو اس سانحے کے وقت مدینے میں نہیں تھے, جب فیصلہ ہو گیا, بٹ گیا, حصے ہو گئے, بٹ گیا سب کچھ, تو اس وقت وہ وہاں سے تشریف لائے, اور اس وقت ان کی تھی آپس میں لڑائی. سمجھ گئے؟ وہ جو خاندانی جنگیں ہوتی تھی نا, وہ خاندانی یہ کیسے بن گئے. تو تاریخ ہے, ہر تاریخ ہے کہ علی کے پاس پہنچے تھے, اور علی کے پاس پہنچ کر کیا کہا تھا, یہ کیسے ہوا, فلانا کیسے بن گیا. علی ہاتھ لائیے اپنا, میں بیعت کرتا ہوں اور مدینے کی گلیوں کو سواروں اور پیادوں سے بھر دوں گا. تو اگر اقتدار لینا مقصود ہوتا تو علی کے پاس لشکر آ گیا تھا نا,
آ گیا تھا لشکر کہ مدینے کو بھر دوں گا پیادوں سواروں سے. اب تو علی نے کیا جواب دیا؟ تو کب سے اسلام کا چاہنے والا پیدا ہو گیا؟ اب سمجھ رہے ہیں کہ مولا آپ کے سامنے یہ چیزیں لانا چاہ رہا ہوں تاکہ وہ جو ذہن میں خدشہ ہے علی کیوں نہیں نکلے کیوں نہیں. خدا کے بندو حالات دیکھو نا کہ اس وقت کیا ہوتا کہ تیار تھے لوگ کہ خانہ جنگی ہو، سول وار ہو، ختم کرو اس کو. اور علی چاہتے کہ نہیں ایسا نہ ہو، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ایک ایسا احتجاج کا راستہ دے کر جاؤ کہ قیامت تک سامراج بلبلاتا رہے، باطل تڑپتا رہے کہ میں سب کو قابو کر سکتا ہوں، علی والوں کو قابو نہیں کر سکتا. یا آ رہی ہے بات سمجھ میں نے عرض کیا میں بھی اصل مضمون پر آ ہی نہیں رہا، میں صرف آپ کے ذہنوں کو اپنے ساتھ لانا چاہ رہا ہوں پہلے کہ اپنے ساتھ لے آؤں. سمجھ میں آئی بات کہ مولا چاہتے تو نہیں ہو سکتا تھا نا، لیکن اسلام جو گھٹنیوں چل رہا تھا وہ ختم ہو جاتا، قصہ ختم ہو جاتا، لہٰذا گھر میں بیٹھے. اب میں خود سوچ رہا ہوں، آپ بھی سوچیے کہ علی گھر میں ہوں، ارے دروازے پہ آگ لگانا دور کی بات ہے، فاطمہ کا دروازے پہ جانا یہ قیامت نہیں ہے. علی گھر میں ہو، فاطمہ کا تو بھائی سوچو نا کہ آخر ایسا کیوں ہوا. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں ایسا ہوا ہی نہیں ہے، بعض کہتے نہیں یہ تو سب گڑا ہوا ہے، ایسا کوئی واقعہ نہیں. اگر ایسا واقعہ نہیں ہوا تو 75 دن یا 95 دن میں معصومہ کونین دختر رسول یہ کیوں فرماتی نظر آتی ہے سبت علیہ مصائب لو انہا، سبت علیہ میں سرنا لیا لیا. کوئی اس مرثیے کو تاریخ سے نکال ہی نہیں سکتا. معلوم ہے آپ کو یہ عربی ادبیات کا حصہ بن چکا ہے جس کو ضرب المثل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے کہ دختر رسول نے فرمایا تھا، اس شعر کو پھر پیش کیا جاتا ہے سبت علیہ. تو بھائی وہ کون سی مصیبتیں تھیں کہ معاذ اللہ معصومہ جو ہے وہ مبالغہ کر رہی ہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. پروردگار مجھے معاف کرے، بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ معصوم غلط بیانی کر سکتا ہے؟ مبالغہ کرے گا گفتگو میں؟ ضرورت نہیں ہے. یعنی جو کہہ رہا ہے وہی ہے، ایسا ہی ہے. بس یاد رکھیں، یہی ابن ابی الحدید معتزلی لکھتا ہے کہ جب انہی نے حملہ کیا ہے، اور وہ مصائب میں پڑھیں گے بعد میں، لیکن ابھی ایک اور بات بتا رہے ہیں کہ معصومہ ساتھ گھسٹتی ہوئی دربار تک گئی ہیں اور علی کے سامنے کھڑی رہی. اب یہ مرحلہ ایسا تھا کہ ان کے لیے یہ قیامت تھی، کیونکہ پورے مدینے کے مرد عورتیں دیکھ رہے تھے کہ اب رسول کی بیٹی کے سامنے وہ یہ حرکت نہیں کر سکتے تھے. پہلے مرحلے میں کس کا دفاع کیا ہے؟ خود علی کے سپر بن گئی فاطمہ. آپ مانے یا نہ مانے، میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں. سب سے پہلے کیوں؟ میں نے عرض کیا کہ ہر معصوم کی خلقت کا ایک مقصد ہے. آئیے اب اس مقصد کی طرف آتے ہیں، وہ سمجھا دیں گے، بات ساری آسان ہو جائے گی. ابھی حدیث قصہ پڑھی ہوگی آپ نے، سنی تو ہوگی نا، اور ہر جمعرات سنی، یہاں نہیں سنی، کہیں تو روزانہ سنتے مجلس سے پہلے مسجد میں، یہاں وہاں سنتے نہیں سنتے. ایک کلمہ کافی ہے، ہم فاطمہ و ابوہا. یہ تعارف کس نے کرایا؟ رسول نے تو نہیں کرایا، علی نے بھی نہیں کرایا، نہ حسن نہ حسین علیہم السلام اجمعین، ان میں سے کسی نے نہیں کرایا. یہ تعارف کس نے کرایا؟ اللہ نے کرایا. اب آئیے، یہ نور فاطمہ ہے کیا؟ صرف ان 5 کے گرد حصار نہیں ہے. عجیب ہے معصوم کونین کی ذات. مباہلے میں 5 ہستیاں گئیں، ایسے ہی ہے نا. کیا دیکھ کر کہا اس نے، عاقب نے، کہ ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں جو پہاڑوں کو اشارہ کریں گے، پہاڑ اپنی جگہ. مباہلہ نہیں پڑھ رہے تفصیل سے، وہ آپ سنتے رہتے ہیں، ہم کچھ اور بات بتانا چاہ رہے ہیں. ایسے ہی ہوا تھا، سب وہی تھے جو روز دیکھ رہا تھا. وہ رسول کو دیکھ رہا تھا، علی کو دیکھ رہا تھا، حسن کو دیکھ رہا تھا، حسین کو دیکھ رہا تھا. دیکھا نہیں دیکھا، مسجد میں ہو رہا تھا نا سارا مناظرہ، مباحثہ، مکالمہ سب وہیں ہوا. 5ویں ہستی کو تو اس دن بھی نہیں دیکھا تھا. کہاں دیکھا؟ ظاہری حجاب بھی ہے اور باطنی حجاب بھی. یہاں تک کہ معصومہ کی چادر تک کا احوال لکھا ہے کہ وہ اتنی بڑی اور اتنی پھیلی ہوئی تھے. اب سمجھ گئے نا کیوں؟ پوری یعنی جیسے خیمے کی مانی، اس طرح کی چوڑی چاروں طرف سے چادر. اس کا احوال پورا لکھا ہے کہ اتنی چوڑی چادر تھی، اور درمیان میں تھی رسالت، ولایت، امامت کا حصار آپ کے گرد تھا.
تو دیکھا تو نہیں نا اس نے, نہیں دیکھا. اب دیکھیے فاطمہ کون ہے. یہاں سے دو باتیں معلوم ہوئی. پہلی بات, اس نے الگ الگ دیکھا تھا, سب کو الگ الگ, محمد کو الگ, نور محمد کو الگ, نور علی کو الگ, نور حسن کو الگ, نور حسین کو الگ. جب معصوم کونین مقدر عصمت و طہارت درمیان میں آئی تو نور کامل ہوا تھا, یعنی عصمت کا نور نامکمل تھا فاطمہ کے بغیر. اس لیے اللہ کا رسول مسند پہ اپنی بٹھاتا تھا, جانتا تھا کہ اگر میری بیٹی نہ ہو تو کار رسالت ادھورا ہے, مکمل نہیں ہے. جیسے غدیر خم علی کے بغیر مکمل نہیں تھا, مباہلہ فتح ہو ہی نہیں سکتا تھا اگر فاطمہ موجود نہ ہو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. شکریہ بھائی, بہت بہت شکریہ آپ کا. ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجئے گا. تو وہ کتابوں کا عالم تھا نا, فوراً سمجھ گیا. اس کے عاقب کے پاس جو ان کا سردار تھا, سب سے بڑا جو عالم تھا, ان کا سارے ہی عالم تھے 40 کے 40, لیکن وہ سب سے بڑا عالم تھا, کتابوں کا علم رکھتا. کہتا ہے بھائی یہ جو تم سمجھ رہے ہو وہ نہیں ہے, یہ نور اپنے کمال پہ ہے, یہ جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا. پہاڑوں کو تو اس نے مثال دی ہے کہ پہاڑ کو اشارہ, وہ تو کہا جو چاہیں گے یہ ہو جائے گا, یہ جو کہیں گے وہ ہو جائے گا, لہذا مباہلہ نہ کرو, جزیہ دو اور یہاں سے نکل لو. اور دوسرا منصب جس کی وجہ سے فاطمہ فاطمہ ہے, جس کی وجہ سے زہرا زہرا ہے, جس کی وجہ سے ہر معصوم فخر سے کہتا ہے کہ فاطمہ ہماری جدہ طاہرہ ہے. اپنے فخر کے لیے کہتا تھا ہر معصوم کہ ہم وہ ہیں جن کی جدہ طاہرہ کا نام فاطمہ ہے. اور اس کے آگے پھر کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا, کیونکہ فاطمہ جیسی ماں کسی کی نہیں, فاطمہ جیسی بیٹی کسی کی نہیں, فاطمہ جیسی ہمسر کسی کی نہیں. دلیل ختم. مسجد میں بحث ہو گئی, اللہ کا حکم آ گیا, بس گفتگو بند. ایسے ہی ہوا نا, اب گفتگو نہیں ہوگی, مباہلہ ہوگا. یہی ہے نا ہے مباہلہ کا خلاصہ. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. آپ اس پورے مباہلے کے دوران ہم بھی پڑھتے ہیں, آپ بھی سنتے رہتے ہیں ساری مجالس. یہی ہے نا بس. اب بھی یہ حجت کر رہے ہیں, اب بھی بحث کر رہے ہیں, آپ نے ساری دلیلیں دے دی, اب گفتگو نہیں ہوگی. اب کیا ہوگا؟ مباہلہ. مباہلہ ہوا کا نہیں ہوا نا, کوئی بات ہوئی وہاں, کوئی گفتگو, کوئی سوال جواب, کو انہوں نے سوال کیے ہوں, انہوں نے جواب دیے, کچھ نہیں ہوا نا, کچھ نہیں. یہ ہے فاطمہ کہ اللہ کا رسول, اللہ اپنے حبیب کو فاطمہ کی صورت میں وہ حجت دے رہا ہے, وہ دلیل دے رہا ہے. اے میرے حبیب, فاطمہ آپ کے ساتھ جائے گی, اور پھر آپ کو کوئی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ یہ فاطمہ نہیں, یہ وہ حجت بالغہ ہے جو حق تک پہنچانے والی آخری دلیل کا نام ہے فاطمہ. حق تک جو پہنچا دے وہ آخری دلیل, اس آخری دلیل کا نام ہے فاطمہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب یہ ہم نے تھوڑا سا, اس میں کچھ گزشتہ باتیں بھی تکرار ہو گئی ہوں گی, لیکن ہم نے آپ کے سامنے تھوڑا سا تعارف رکھ دیا. تو وہ یہی سمجھ رہے تھے لوگ کہ خاتون خانہ, وہ تو یہی سمجھ رہے تھے خاتون خانہ ہے, ہم تو اپنا جو مرضی چاہیں گے کر لیں گے. لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ قدرت کے فیصلے تو صدیوں کے ہوتے ہیں نا. چھپانا چاہا, واقعات کو دبانا چاہا, تاریخ کے دھندلکوں میں چھپانا چاہا, جیسے عزاداری کے ساتھ ہوا. 10 دن کی عزاداری 40 دن کی ہوئی, 40 دن کے بعد 2 مہینے 8 دن کی ہوئی, 2 مہینے 8 دن کے بعد سارا سال کی ہو گئی. ہوئی نا. کوئی دن دنیا میں ایسا خالی نہیں جاتا ہوگا جہاں کہیں نہ کہیں ذکر حسین نہیں ہو رہا. دیکھیے اب آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ فاطمہ کیا ہے. میں نے عرض کیا کہ کوئی دن خالی نہیں جاتا. فاطمہ کے ذکر سے تکلیف شروع ہو گئی. ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ دختر رسول کا ذکر کرو, پریشانی شروع. دختر رسول سے پریشانی شروع. آپ انصاف سے, جو میری سن و سال کے لوگ بیٹھے ہیں, بتائیے ہمارے بچپن میں کتنی مجلسیں ہوتی تھیں بی بی کی؟ کہاں ہوتی تھی بھائی؟ اکا دکا. اس میں بھی گنتی کے لوگ. مجھے اپنے کراچی کا یاد ہے, بہت پر
45 سال پرانی بات کر رہا ہوں، ایک بیچارے مومن انتقال ہو گیا، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. انہوں نے 5 مجلسوں کی بنیاد ڈالی تھی. یقین جانیے اس 5 مجلس میں، آخری مجلس میں تو کچھ لوگ ہو جاتے تھے 100 سوا 100، باقی میں 20-25 بیٹھے ہوتے تھے، لیکن وہ بڑے ثابت قدم تھے، مجلس کرواتے تھے، ہے نا. لیکن اب کیا ہوا؟ پہلے یقین جانیے بچوں کو شہادت کی تاریخ نہیں معلوم تھی ہمارے، مجھے معلوم نہیں، معلوم پوچھو ان کو نہیں پتا تھا. اب اس کے بعد ایام فاطمہ اول، ایام فاطمہ دوم. اب ان کے لیے مصیبت یہ ہو گئی کہ وہ ایک دن کا ذکر ہوتا تھا، یہ 1.5 مہینہ ہو گیا بھائی. یعنی یہ اعجاز ہے ذکر اہل بیت کا کہ جب اسے دبانے کی کوشش کی جاتی ہے نا، اتنی ہی شدت کے ساتھ یہ ابھر کے آ جاتا. ارے آج آپ کو نہیں معلوم کہ قیامت مچی ہوئی ہے وہاں، قیامت، کیونکہ ان کے اپنے لوگ اب یہ سوال لے کر آ گئے، کیا تم کہتے تھے شیعہ کہتے سب تو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. پریشانی اس بات کی ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے، اپنے لوگوں کا سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے، تاکہ اہل علم کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے. ان کے اہل علم بھی دامن چھڑا کے بھاگ رہے ہیں کہ بھائی کہاں پھنسا دیا ہمیں، جھوٹ بول کے کہاں تم نے لا کے کھڑا کر دیا ہمیں، سب تو ہمارے یہاں ہے. ہم کہتے ہو یہ شیعوں کا پروپیگنڈا، سارا تو ہمارے یہاں سارا پروپیگنڈا ہے. میں نے ابھی وہ روایات نکالی تھی، ابھی جب پڑھ رہا تھا ایام فاطمہ اول پڑھ رہا تھا کسی شہر میں، تو مجھ جیسے آدمی نے ان کی کتابوں سے 150 روایتیں نکالی تھی. 150 اور بھی پتہ نہیں کتنی ہوں گی. پھر میں تھک گیا کیونکہ میں نے کہا 15 مجلسیں پڑھنی ہیں، 150 پوری بھی نہیں پڑھ سکا. میرا خیال ہے 25-26 میں پوری مجلسیں ہو گئی میری، سب ان کی روایت حوالے کے ساتھ. اتنا سب کچھ وہاں تھا، سب کچھ ادھر تھا. تو بس یاد رکھیے، پہلے مرحلے میں مدافع، قیادت کا دفاع، رہبری کا دفاع، یہ ذمہ داری ہے، مسئولیت ہے معصوم کی. یہ میں نے پہلے عرض کیا کہ مولا کمزور ہے، مولا کمزور نہیں ہے، لیکن موقع ایسا ہے نا. اچھا سید سجاد کمزور ہیں، بیماری کیا امامت پہ اثر ڈال سکتی ہے؟ زنجیریں امامت پہ اثر ڈال سکتی ہیں؟ ہتھکڑیاں بیڑیاں امامت کے راہ میں رکاوٹیں ہیں؟ نہیں ہے نا. لیکن اس کے باوجود ایک ہستی ایسی، اب دیکھیں آپ بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے، ایک ہستی ایسی ہے جس کو اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ جو امامت کو جلتے ہوئے خیموں سے بچا کر لا رہی ہے. اب سمجھ میں آ گئی میری بات کہ اگر وہ پھانس چبھی ہوئی تھی کہ علی کو بچایا، علی کو بچاؤ، خدا کے بندے بچانے کی بات نہیں ہے، بات ہے منصب کی، کہ اللہ نے ہر ایک کے لیے الگ منصب رکھا ہے. علی کے لیے مسئلہ تھوڑی ہے، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ ایسے موقع پہ جب وہ یہ سمجھے تھے کہ اب مرد تو لڑیں گے نہیں اور خواتین گھر سے نکلنے والی نہیں، تو ان کو یہ جھٹکا لگا، ان کو یہ شوق لگا کہ رسول کی بیٹی اور ایسا خطبہ اور بنیاد رکھنے والی، چیلنج کر رہا ہوں، پہلی بار تاریخ میں برسر ممبر سے مراد مسجد میں ظاہر ممبر ایسا ممبر نہیں ہے، لیکن جہاں پہ بھی انسان یہ فضائل مصائب چیزیں بیان کرتا ہے اس کو ممبر رسول کہا جاتا ہے. یعنی جہاں پر آپ کھڑے ہو کے ذکر رسول کریں گے، آل رسول کریں گے، وہی ممبر ہے. چاہے وہ درخت کا تنا ہو، چاہے وہ کوئی پتھر ہو، چاہے کوئی وہ زمین ہو. ہاں، اور آپ کتنا ہی قیمتی ممبر بنا لیں، شیشم کی لکڑی کا بنا لیں، سونے چاندی کا بنا لیں، اس پہ بیٹھنے والا گھامڑ ہو، ہے نا. اگر صرف ممبر کا تقدس کی بات ہوتی نا، جو ہماری میں بعض لوگ کہتے ہو بھائی توہین کر دی ممبر، وہ خدا کے بندے تو جو سب سے مقدس ممبر پہ، اس پہ آج کل کون بیٹھتا ہے؟ جاؤ دیکھو نا، مسجد نبوی کے ممبر کو دیکھ لو، مسجد الحرام کے ممبر کو دیکھ لو، ہے نا، ان کے قبضے بیٹھ رہے وہ. تو ممبر پہ تو کوئی بھی بیٹھ سکتا، ہر ممبر رسول تھوڑی ہو جاتا، کوئی بھی بیٹھ. ظالم حکمران بیٹھے، بنی امیہ کے، بنی عباس کے، پتہ نہیں کون ممبروں پہ بیٹھے نہیں بیٹھے، بڑے قیمتی ممبر بنا دیے، ان کو ممبر رسول کا نام دے دیا، بیٹھے نہیں بیٹھے. نہیں، ممبر اسی وقت ممبر رسول ہوتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کی باتیں کی جاتی ہیں. لہذا معصومہ جس جگہ بھی کھڑی ہیں وہی ممبر رسول ہے. اور یاد رکھیے
سب سے پہلے تفصیل سے خطبے میں اس پہ خمسہ پڑھ چکا جامعہ میں، کئی سال پہلے پورا خطبہ میں نے پڑھا تھا، میں اس خطبے کی تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف یاد دلا رہا ہوں آپ کو، اب گھر جا کے بھی پڑھ لیجئے گا، اب تو اردو میں ترجمہ ہر جگہ ہی موجود ہے اس خطبے کا۔ اس خطبے میں آپ نے اپنا مقدمہ تو آخر میں پیش کیا بھائی، فدق کی بات تو بالکل آخر میں کی ہے، شروع میں کیا کیا ہے؟ اللہ کی حمد، رسول کی ثنا، اور اس کے بعد علی کے فضائل۔ جس ہستی نے اس غدیر خم کے ممبر کی بات کر رہا ہوں نا، غدیر خم کا ممبر تو ایک الگ حیثیت ہے، اس پہ بات کریں گے۔ یاد رکھیے، جس ہستی نے سب سے پہلے علی کے فضائل کو مجلس کی صورت میں، جس میں پہلے فضائل اور پھر مصائب ہے نا، آخر میں مصائب ہے نا، بی بی کا خطبہ پڑھ لیجئے، آخر میں مصائب، جس نے سب سے پہلے یہ بنیاد رکھی کہ وہ مجلس نہیں جس میں علی کا ذکر نہ کیا جائے۔ یہ بنیاد رکھنے والی ذات کا نام ہے فاطمہ بنت محمد۔ اس میں آپ نے مولا کے جو فضائل پڑھے، کس طرح سے لوگوں کو یاد دلایا، یاد ہے تمہیں؟ سخت سے سخت محاذ پہ جہاں بڑے بڑے بہادر اور دلیر جاتے ہوئے گھبراتے تھے، میرے بابا میرے ہمسر علی کو بھیجتے تھے، اور کوئی میدان ایسا نہیں تھا جہاں سے علی خالی ہاتھ لوٹے ہوں، جہاں سے علی فتح کے بغیر لوٹے ہوں۔ پورے مولا کے فضائل کی بنیاد ڈالنے ماں نے یہ کیا۔ ظاہر دیکھیے مولا عارفان کے خطبات ہیں، بعض جگہ آپ نے یعنی موقع کی مناسبت سے، وقت کی مناسبت سے اپنی گفتگو ضرور کی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مولا علی سارے زندگی اپنے فضائل بیان کرتے رہے، نہیں، شخصیت کی بھی وہ ہے نا۔ ہاں، جہاں جہاں ضرورت ہے خطبات میں آپ دیکھیں گے، جہاں بتانا ہے دوسرے کو کہ میں کون ہوں، وہاں اپنا تعارف ضرور کرایا علی نے۔ لیکن فضائل کی بنیاد کس نے ڈالی؟ کس نے؟ دختر رسول نے، خاتون جنت سب سے پہلے، اور پھر اس کو انتہا پر پہنچانے والا کون؟ عجیب بات یہ ہے کہ معصومہ نے بھی جب فضائل علی بیان کیے تو ماحول اپنا نہیں۔ ارے جب میں پڑھ رہا ہوں تو میرے سامنے سب علی کے چاہنے والے چہرے ہے نا، وہ چہروں کا کھلنا ہی بتا دیتا ہے نا، چہروں کا کھلنا ہی بتا دیتا ہے کہ سب علی کے چاہنے والوں کا مجمع ہے۔ حقیقت ہے نا، میں کوئی آپ کو خوش نہیں کر رہا، نا میرا مزاج ہے خوش آمد مسکا اس کا، لیکن میں جانتا ہوں کیونکہ میں نے پڑھا ہے نا، میں جانتا ہوں کہ علی کے ذکر سے مومن کا چہرہ کھلنے لگے، خوش ہوتا ہے نا، علی کے ذکر سے خوش، اور یہی ایمان کی علامت ہے۔ اور جہاں علی کے ذکر پہ ہیں بھائی، آپ کو نہیں پتا بھائی، میں جانتا ہوں بڑے بڑے ہیں ہمارے یہاں پڑھے، ان کو بھی ایسے آگ لگ جاتی ہے، علی کا ذکر کرو تو آگ لگ جاؤ۔ خدا کے بندے، تبلیغ میں بھی کر رہا ہوں، ساری زندگی تبلیغ ہی کرتا رہا ہوں، خدا کا شکر ہے میں نے کبھی بچوں کو بہکانے کی کوشش نہیں کی، کبھی میں نے خدا نہ کرے عقیدے کا تماشا بنانے کی کوشش نہیں کی، کبھی الحمدللہ میں نے عقائد کو مسخ کرنے کی کوشش نہیں کی، کبھی نہیں کیا۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے تو عقیدہ بھی بیان کروں گا نا تو وہ بھی علی کے بغیر مجھے مزہ ہی نہیں آئے گا، مجھے خود مزہ نہیں آئے گا، میں آپ کی کیا بات کروں، وہ نام ہی ایسا ہے نا۔ یعنی اس طرح کے، تو اب آپ دیکھیے معصوم کونین نے بنیاد رکھی، علی انتہا پہ کس نے پہنچایا؟ میں نے عرض کر دیا کہ مولا علی نے جہاں جہاں موقع ہوا اپنا تعارف کرایا، نہج البلاغہ ہے، لیکن وہ اس صورت میں نہیں ہے کہ مولا علی جیسے ہم فضائل پڑھتے ہیں، یہ وہ والی بات نہیں ہے، وہ تو جہاں جہاں وقت ہے کہ بتایا جائے کہ میں کون ہوں۔ اگر کسی نے للکارا ہے تو معصوم نے جواب دیا، بھول گیا، تو بھول گیا، وہی علی ہوں اور وہی میری تلوار ہے، جس تلوار سے میں نے تیرے ماموں، بھائی، باپ، دادا، نانا، خالو، چچا، پھپھو نہیں بھئی، پھپا، صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ ہاں وہ میں نے جلدی سے لفظ بدل دیا، لوگ گھر میں جا کے کھوجتے رہتے پھپھو کون تھی بھائی، پھپا بھائی، منہ سے نکل گیا تھا غلط۔ ایک بار اور صلوات عنایت فرمائیے محمد آل محمد پر۔ میں وہی علی ہوں، ہے نا، یہ الگ ہے۔ اب آئیے، مجمع کون سا ہے؟ یعنی اپنا حامی مجمع نہیں، ہے نا۔ اس مجلس میں معصوم کونین علی کے فضائل بیان کر کے جانتے ہیں کیا سکھا رہی ہے ہمیں؟ خبردار کبھی درباری ملا مت بننا،
دربار کو خوش کرنے کے لیے چند نوٹوں کے عوض اپنا ضمیر مت بیچ دینا. اس وقت بھی یہی ہوتا تھا. یہ لو, جب اب مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں, آپ تاریخی مثال دے رہا ہوں, پہنچ جائیے گا مطلب تک انشاءاللہ پہنچ جائیں گے آپ, کیونکہ یہ مجمع اکثر ان میں وہ ہے جو میری باتوں کو سمجھ لیتا ہے. اب اتنے سال سے میں پڑھ رہا ہوں. دیکھیے, باب الحوائج کی شہادت ہوئی, مسموم کیا گیا ہے نا. شندق خبیث نے جو اپنے وقت کا شمر ہے نا, اس نے کیا نا, اس نے شہید کیا تھا. بلا لیا 150 مولوی 150 طبیب سب کھڑے کر دیے لائن میں. ایک ہاتھ میں تلوار ہے, جلات کے سر پہ کھڑا ہے ایک جلات, اور ایک ہاتھ میں اشرفیوں کی تھیلیاں. کہا لکھو تبھی موت مرے, جو لکھو گے یہ سونے چاندی کی اشرفی تمہاری ہوگی, تھیلی تمہاری. جو نہیں لکھے گردن اڑا دو. سب نے لکھ دیا ٹکا ٹک ٹکا ٹک ٹکا ٹک سے, یعنی فارم پہ دستخط. بڑے بڑے پیدا ہو گئے فارم کی حمایت کرنے والے, اور بھئی لے لو لے لو لے لو. لکھا کیا ہے پڑھ تو صحیح. اس میں تیری زبان کی قیمت لگائی گئی کہ خبردار ہمارے خلاف نہ بولنا. وہ ایک دو باتیں مجبوراً اوپر لکھ دی, باقی پورا فارم میں نے پڑھا ہوا ہے. اور جناب اس کی حمایت میں او ہو آواز, نہیں لے لو لے لو, اب تو اپنا پیسہ, حکومت کا پیسہ تو اپنا پیسہ. وہ پیسہ لینے کے بعد بول سکو گے؟ بول سکو گے؟ زبان تو بک گئی, زبان تو گئی. اب سمجھ میں آیا کہ آج کی بات نہیں, انہی سے سیکھا ہے سب, اپنے بڑوں سے, کہ زبانیں کیسے خریدی جائیں, ضمیر کیسے خریدا جائے, دین کیسے خریدا جائے, ہے نا. اور جتنے جیسا آدمی اس کی قیمت بھی ویسی ہی. کوئی بیچارہ 5,000 والا ہے, کوئی بیچارہ 10,000 والا ہے, کوئی 25,000 والا ہے, کوئی 25 لاکھ والا ہے, 25 کروڑ والے بھی ہیں, اس سے زیادہ والے بھی, جس کا جیسا اثر اس کو اتنے میں خریدا جائے. ایسے ہی ہوا. بنی امیہ نے خرید لیا کم سے کم 30,000 ممبر, زیادہ سے زیادہ 90,000 ممبر. اب ظاہر ہے اتنا عرصہ جو ان کا رہا تو اس میں 90,000 بھی صحیح ہے, غلط تو نہیں ہوگا نا. 90,000 ممبر, 10,000 ممبر. بیٹا پھر موبائل تو نے نکالا, میری نظر سب جگہ جاتی ہے. اب موبائل نکالے سے چھین کے رکھ لینا, مجھے دے دینا بھائی. یا اچھا, ان کا مرض کچھ نہیں ہے, ان کا مرض ہے اپنا وہ کیا فیس بک یا جو بھی ہوتا ہے نا یوٹیوب, وہ مرض ہے ان کا کہ کسی طرح ڈالوں, میں نے ویور آ جائے. نہیں بیٹا نہیں کروں, میں نے پہلے منع کہ گناہ ہے. کسی کی اجازت کے بغیر اس کی تصویر لینا گناہ ہے, جائے کہ آپ اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں. سب کو بتا رہا ہوں شرعی مسئلہ. کیسے آپ کسی کی اجازت کے بغیر ان کی تصویریں اتار رہے ہیں؟ کیسے آپ ان کی اجازت کے بغیر ان کی ویڈیو بنا رہے ہیں؟ نہیں ہے, شرعاً جائز نہیں ہے. آپ پہلے اجازت تو لیجئے کہ وہ آدمی راضی بھی ہے کہ نہیں راضی ہے. اور کل کو اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ کیا کیا تماشے, وہ کیا کہلا رہی ہے, ایک نئی ٹیکنالوجی اے آئی ہے, کیا ہے, آئی اے سی آئی اے سے ہے کچھ بنا ہوا, اے آئی ہے. اچھا چلے, میں سمجھا سی آئی ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب وہ اصطلاحیں ہمیں تو یاد نہیں ہوتی نا, پرانے لوگ ہیں, ہمیں کیا پتا. ابھی بچے پتہ نہیں کیا استعمال, ہمیں تو کچھ بھی یقین وہ کہتے ہیں ڈی پی لگا بیٹھے. بھائی ڈی پی کیا ہوتا ہے بھائی؟ بلڈ پریشر ہے, کوئی بیماری ہے کیا؟ انہوں نے کہا نہیں ڈی پی وہ موبائل پہ لگاتے ہیں ڈی پی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو خیر, تو بھائی ہمیں تو اعتراف کرنے میں کوئی شرم تھوڑی آتی. بھائی ٹھیک ہے, ہم نے نہیں پڑھا, ہمیں کیا معلوم, اب اس عمر میں پڑھ بھی نہیں سکتے بھائی, سیدھی بات یہ ہے. بچوں کو دے دیتے ہیں, اگر کچھ نکلوانا ہوتا ہے بچے, بیٹا اس میں سے یہ کتاب نکال دے, یہ کتاب نکال دے. ہمیں تو وہ بھی نہیں آتا, سیدھی سی بات بتا دیں آپ کو. خیر دیکھیں, اب یہ میں نے آپ سے کہا تھا نا گڑبڑ ہو جاتی ہے جب موبائل کھولتے ہیں نا لوگ, میں گڑبڑا جاتا ہوں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو 90,000 ممبر, 90,000 زبانوں کو خریدا گیا, فارم دستخط کروائے گئے, سونے چاندی کے عوض, اشرفیوں کے عوض دین خریدے گئے. ان سب کی ایک ہی ذمہ داری, سب کچھ ملے گا, سب کچھ ملے گا, علی کو برا بلا کہو.
علی کو پروپیگنڈا. اب یہ دوسرا حربہ آ گیا. پہلا حربہ قیادت کو سامنے سے. جب نہ ہو ایسا تو کردار کشی. خدا کے بندو کہتے نا علی علی ہے. 90,000 ممبروں سے 90 سال تک جس شخص کی معاذ اللہ کردار کشی کی جاتی ہے. 90 سال. اور اب تک کچھ بدبخت نہیں باز آ رہے, لیکن ہم پہچان رہے ہیں اور خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں. یہی ہے بھائی, اپنا شجرہ بتا رہے ہیں. اپنا, خدا نہ کرے میں گالی والی نہیں دے رہا, میں کہہ رہا ہوں شجرہ بتانے سے مراد یہ بتا رہے ہیں کہ عمر اسحاق کا شجرہ ہے, یزید کا شجرہ ہے, ہرملہ کا شجرہ ہے, یہ کہنے کی مراد ہے. میں خدا نہ کرے وہ ایسے لفظ استعمال نہیں کر رہا کہ جو بالکل اخلاقیات سے گرے ہوئے. میری مراد یہ ہے کہ اپنا شجرہ بتا رہے ہیں, یعنی بتا رہے ہیں چھپے ہوئے ہیں نا, وہ تو پتہ تو چلتا نہیں, ان کے کرداروں سے پتہ چل جاتا ہے ان کے ابا دادا کون ہوں گے. بھائی وہی ہوں گے ان کے ابا دادا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو 90,000 ممبروں سے خریدا گیا. 90,000 ملاؤں کو, دین فروشوں کو, ضمیر فروشوں کو, دنیا داروں کو, دنیا پرستوں کو, دولت پرستوں کو, مادہ پرستوں کو, اور علی کے خلاف لگا دیا. علی کا ایک بیٹا کھڑا ہوا, اس نے کہا اچھا ممبروں سے میرے بابا پہ تبرہ کرتے ہو, ممبروں سے میرے بابا پہ سب و شتم کرتے ہو. حسین کی بات کر رہا ہوں. دیکھ رہے ہیں نا حسین سب, یہ سب ہو رہا ہے. 61 ہجری ہو گئی, 90 سال تو چلو آگے تک کی, 61 ہجری کی بات کر لیں, 30-40 سال میں دیکھ رہا ہے نا حسین. وہاں معصوم کونین نے اس مجمع میں علی کے فضائل پڑھے نہیں پڑھے. دفاع یعنی ولایت کا دفاع, وہ جو میں شروع سے آپ کو موضوع بتا رہا ہوں کہ ولایت کا دفاع کیسے کیا معصومہ نے, دفاع. اب حسین کی باری ہے. حسین نے اپنا پورا ایک منصوبہ بنایا. تاریخ کہتی ہے انہوں نے منصوبہ بنایا ہے نا. انہوں نے جناب ایسا ماحول بنا دیا, کوئی ساتھ نہ دے, یہ نہ دے, وہ نہ دے, پورا پروپیگنڈا اس کے ذریعے اس کے ذریعے. نہیں, انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے. انہیں یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے. انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ حسین منصوبہ بنا رہا ہے, تم نہیں. حسین تو بس یہ چاہتا ہے کہ پہلے ایک بار سب نکل آؤ. سنیے جناب, یہیں تک رکھیں گے آج, لیکن اس بات کو مکمل کر دیں. حسین تو یہ چاہ رہے ایک بار سارے نکل آؤ. بدر میں چھپے, احد میں چھپے, خندق میں چھپے, خیبر میں چھپے, فتح مکہ میں بھی چھپ گئے, جگہ جگہ چھپ گئے, اور بعد میں جنگیں ہوئی چھپ گئے, نہروان میں بھی چھپ گئے, ہے نا. اب جتنی بھی جنگیں سب میں بچ گئے. نقاب. اب حسین گھیرا ڈال رہا ہے, یہاں سے بھی آؤ, یہاں سے بھی آؤ, یہاں سے بھی آؤ, یہاں سے بھی, سب آ جاؤ. اور یہ جو سب آ رہے ہیں اپنے اپنے علاقوں کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں نا. اگر نہ کر رہے ہوتے تو حسین کی مدد کو مدینہ کیوں نہیں نکلا؟ دھڑ سے کوفے پہ الزام رکھ دیتے ہو. مدینہ کہاں تھا؟ کیا ان کو پتہ نہیں تھا؟ سب کو معلوم تھا. 6 مہینے قصہ چلا ہے بھائی, 6 مہینے, اور 4 مہینے تو مکے میں خطبے دیے ہیں حسین نے. دنیا بھر کے زائرین عمرے بھی آ رہے ہیں, حج میں, سب کو معلوم ہے کہ نہیں؟ تو حسین یہ چاہ رہے تھے کہ ایک ہی بار سب کو بے نقاب کر دو, ایک ہی بار. کوفے والوں نے تو وعدہ کیا تھا, اور ان میں بھی وہ کہتے ہیں کوفے کے شیعہ کو, سب شیعہ کب تھے اس پہ میں پوری پڑھ چکا ہوں مجلس میں بھی, اور اشر بھی پڑھ چکا ہوں. شیعہ کا ہاں کوفیوں نے بے وفائی کی, یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ سارے کوفی شیعہ تھے؟ یہ کس نے کہا؟ علی کے ساتھ جو لشکر میں تھے جنہوں نے بیعت کی تھی سب شیعہ تھے. وہ حکومت تھی ایک, سب نے بیعت کر لی, آدھوں نے جس نے بیعت کر لی, اور چھوڑ کے بھاگ کے کہتے ہیں شیعہ چھوڑ کے بھاگ گئے. اور شیعہ کہاں سے چھوڑ کے بھاگ گئے؟ وہی حکومت تھی, مولا کے پاس ظاہری خلافت آئی, لوگوں نے بیعت کر لی, اس کا جب اپنے مفادات نہیں ملے چھوڑ کے بھاگتے چلے گئے. تو شیعہ کہاں سے آ گئے؟ پھر تو بڑوں کے نام آ جائیں گے بھیا بے وفاؤں میں, ہے نا. مجلسی مجمع ہے نا, پہنچ گیا نا. تو پھر ان کو کیوں نہیں کہتے ہو؟
علی کے شیعوں نے ساتھ چھوڑا تو اور کس کس نے ساتھ چھوڑا؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، کس کس نے بیعت کی تھی اور آگے بڑھ بڑھ کے بیعت کی تھی؟ بلکہ جملے بھی کہتے علی اگر آپ نے قبول نہیں کیا تو ہم اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے۔ تو پھر کہو نا وہ بھی شیعہ تھے، کیونکہ انہوں نے بھی علی کو چھوڑا نا۔ نام لینے کی تو ضرورت نہیں ہے نا، مجھے پہنچ گیا مطلب آپ تک، دوسروں تک نہیں، ابھی بھی نہیں پہنچا، میں جانتا ہوں ان کو نہیں پتا۔ وہ دوسروں سے پوچھتے پھریں گے کیا تھا کیا ہوا تھا، اور جس کو پتا ہے وہ بتائے گا نہیں، چپ رہے گا۔ ان کا مولوی بھی چپ رہے گا کہ ابھی تو بھید کھل جائے گا، چپ ہو جاؤ۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس لیے ساری باتیں آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ یہ نہ سمجھو کہ کوفہ شیعت ہے، تو وہ تفصیل ہے اس کی، ہم نے لکھا بھی، پوری کتاب لکھ بھی دی ہے اور پڑھ بھی دیا، الحمدللہ، خدا کا شکر۔ لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں، چلو ایسا ہوا، حسین نے سب کو گھیر لیا کربلا میں۔ کس نے گھیرا؟ حسین نے۔ 20 سال سے میں اس جملے کی تکرار کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو یاد ہو جائے، ابن زیاد کی مجال نہیں ہے حسین کو گھیرے، عمر سعد کی مجال نہیں، یزید پلید کی مجال نہیں حسین کو۔ زہرا کے لال کو گھیر سکتا ہے کوئی؟ زہرا کا لال اپنا نقشہ بنا رہا ہے، آؤ یہاں سے بچے، یہاں سے بچے، یہاں سے بچے، یہاں سے بچ گئے، کربلا سے بچ کے بتاؤ، کربلا سے بچ کے بتاؤ، نہیں بچے نا؟ اتنی جنگوں میں مار کھائی علی سے، بھول گئے، ہاں ہو گیا، بس ٹھیک ہے، بات ختم ہوگی۔ کربلا کی مار آج تک نہیں بھولے جو حسین نے ماری ہے، آج تک انگاروں پہ لوٹ رہے ہیں کہ یہ حسین نے کیا کیا ہمارے ساتھ، کیا کیا حسین نے۔ میں نے کیا کہا تھا؟ معصومہ نے اپنا مجمع نہیں، علی کے فضائل پڑھے، حسین نے قیامت تک کے لیے کربلا میں فیصلہ کیا، جن ممبروں سے تم میرے بابا پہ سب و شتم کرتے ہو، قیامت تک اب ممبر میرا ہوگا، فضائل میرے بابا علی کے ہوں گے۔ بس آج اتنا ہی رکھیں گے، آج اتنا۔ اب بات وہیں پر آپ کو لے کر جاتے ہیں۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جن کی بات سمجھ میں نہیں آتی، جو بڑے بقرات بن کے کہتے ہیں وہ کیسے ہو سکتا ہے علی کی، معاذ اللہ ایسے جملے استعمال کرتے ہیں، کوئی شرم بھی نہیں آتی، حیا نہیں آتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علی کی غیرت کو کیا ہوا؟ وہ دروازے پہ آ گئے، تمہیں معلوم ہے تھوڑی سی معرفت رکھتے ہو، کچھ ذرا سی بھی معرفت ہے علی کی کہ علی کون ہے؟ رسول کے بعد قیامت تک کے لیے اسلام کو بچانے کی ذمہ داری علی پر ہے، اور یہ امتحان سوائے علی کے کائنات میں کوئی دے ہی نہیں سکتا تھا، کوئی نہیں۔ اسی لیے اپنے دونوں بیٹوں سے افضل، ابوہما افضلہما، ان دونوں کا بابا ان سے افضل ہے، کیونکہ یہ امتحان بتا دیں گے کسی وقت، اب وقت نہیں رہا کسی کے بھی سامنے۔ اور یاد رکھیے، جب سوال کیا گیا تھا مولا سے، کسی نے سوال کیا تھا کہ مولا مرد کے لیے سب سے سخت وقت کون سا ہوتا ہے کسی مرد کے لیے؟ تو یقین جانے روایت میں کہ علی زمین پر بیٹھ گئے روتے روتے اور سر تھام لیا، کہتے ہیں کسی فرماتے ہیں کسی مرد کے لیے اس سے زیادہ سخت وقت نہیں ہو سکتا کہ لوگ اس کے گھر میں گھس کے اس کی ناموس۔ اب میں وہ لفظ بھی نہیں استعمال کرتا جو آپ سے برداشت نہیں ہوگا، جو معصوم نے استعمال کیا، میں وہ لفظ بھی بدل رہا ہوں، میں وہ لفظ استعمال نہیں کرتا، آپ سے برداشت نہیں ہوگا معصوم۔
کہ کسی مرد کے لیے اس سے سخت وقت کوئی نہیں ہو سکتا کہ اس کے گھر میں اس کے گھس کر اس کے اہل و عیال کی توہین کی جائے۔ علی 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 یہ فرما رہے اس سے سخت وقت نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس منظر کو یاد کر رہے ہیں کہ کس طرح رسول کی بیٹی دروازے پہ گئی، خود علی کے دل پہ کیا گزر رہی ہے۔ اشجع الناس، کائنات میں شجاع ترین فرد ہے علی، بدر و احد کی وجہ سے نہیں، خیبر و خندق کی وجہ سے نہیں، اپنی ہوائے نفسانی کو، خواہش کو شکست جیسے علی نے دی کسی نے بھی نہیں دی۔ علی گھر میں ہو اور دروازے پہ لکڑیاں چنی جا رہی ہو، علی گھر میں ہو، فاطمہ چادر میں چھپا ہوا ہاتھ باہر نکال رہی، کیا کرتے ہو؟ تمہیں نہیں معلوم یہ وہ دروازہ ہے جس دروازے پہ کھڑے ہو کے اللہ کا رسول سلام کرتا؟ گھر میں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے حسن حسین ہیں، کیا میرے دروازے کو جلاؤ گے؟ اس سے بڑی کوئی قیامت ہو سکتی ہے کہ معصومہ کے ہاتھ پہ تعزیانہ مارا گیا؟ نہیں پڑھا جاتا، لوگ آسان سمجھتے ہیں، رسول کی بیٹی کے مسائل پڑھنا آسان ہے، اس بچی کے مسائل پڑھنا جو بچی 19 سال کے سن میں ضعیفہ ہو گئی، 19 سال کے سن میں جس کے چہرے پہ جھریاں پڑ گئی، 19 سال کے سن میں جس کی کمر خمیدہ ہو گئی، 19 سال کے سن میں عصا کے سہارے کے بغیر نہ کڑی ہو سکتی تھی، نہ چل سکتی تھی۔ ایسے تو نہیں کہہ دیا تھا معصومہ نے، یا علی کوئی مدینے والا میرے جنازے میں نہ آئے۔ رات کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھائیے اور کسی کو میری قبر کا نشان بھی نہ بتائیے گا۔ رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھا ضرور، لیکن عزادارو 2 جملے سن لو، مگر ایک ہے ایسا جو جنازے کے پیچھے آ گیا، اور جانتے ہیں کون ہے؟ فاطمہ کی 5 سال کی بیٹی زینب۔ ادھر ماں کا جنازہ گھر سے نکلا، ادھر ایک چھوٹی سی بچی نے چادر سر پہ ڈالی، جنازے کے پیچھے پیچھے روتی ہوئی، اماں مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہی ہو؟ اماں میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ علی نے جنازہ رکھ دیا تھا، واپس مڑے تھے، بچی کو اٹھایا تھا، تیز قدموں کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے، بچی کو گود سے اتارا، خود بھی 2 زانو بیٹھ گئے، کلیجے سے لگا کے زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ اے میری بچی، رات کی تاریکی سہی، کوئی دیکھنے والا نہ سہی، مگر تیرے بابا علی کو گوارا نہیں کہ تو اس طرح روتی ہوئی گھر سے باہر آ جائے۔ میں کہتا ہوں مولا یہ 11 ہجری ہے، آئیے ذرا 61 ہجری کا کوفہ، 61 ہجری کا شام، رسول زادیوں کے سروں پر چادریں نہیں، ہاتھ بسے پشت بندے ہیں، سر نیوڑائے بازاروں سے گزر رہی ہے، اور ندا دینے والے ملعون ندا دے رہے ہیں، آؤ لوگو آؤ، جس علی و بطول کی
بیٹیوں کا تماشا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون. بیٹا فاتحہ پڑھوا دو، مجھ سے نہیں پڑھا جائے گا، نام نہیں پڑھے جائیں گے، آپ فاتحہ پڑھوا دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا علی یا علی.